شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسول الکریم۔ کیا شان کی کتاب ہے سر، اور ہم خوش نصیب بیٹھے ہوئے دو زانو ہو کے اس کے آگے۔ سورہ یونس جاری ہے اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ کیا درجے ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا ان کے زبان پہ جاری ہوگا جب اپنی آنکھوں سے جنت دیکھیں گے۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پھر ہنالکا تبلو، جب وہ وقت آ جائے گا، پھر جو لے کر پہنچا ہوگا، کلو نفس ما اسلفت، جو کچھ اس نے کیا تھا، وردوا الی اللہ ما اولاہم الحق، اور پلٹایا جائے گا برحق اللہ کی جانب، وضل عنہم ما کانوا یفترون، تو جو جھوٹ گھڑے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے بارے میں، اپنے معبودوں کے بارے میں، جن کو اللہ کی جگہ کوئی درجہ دیا ہوا تھا، وہ سب جھوٹ جاتا رہے گا اس دن، جو کچھ گھڑا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو مخاطب ہو کے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریٹورک، ایک ایسا سوال جس کا جواب سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی کہے اس وقت کیا رات نہیں ہو رہی، تو یہ نہیں بتانا اس نے کہ واقعی ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے، کیا رات نہیں ہو رہی، کیا میں نے کل ایسا ہی نہیں کہا تھا۔ اس کو ریٹورک کہتے ہیں کہ یہ سوال میں ہی جواب ہے۔ جب زور بیان ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں تخاطب میں، کہ ایسا ہی نہیں ہوا تھا، دوسرے کو پتا ہے کہ ٹھیک کہا جا رہا ہے، تو اب اس کے جواب کا انتظار نہیں کرنا کہ ہم نے ایگریمنٹ میں یہی نہیں لکھا تھا۔ تو کہنے والے کو بھی پتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس اعتماد سے کہہ رہا ہے، سننے والے کو بھی پتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں قرآن نمونہ دکھا رہا ہے میں اس طرز کلام کا۔ قل، کہیے ان سے، من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین میں سے، امن یملک السمع والابصار، کس کی حکمرانی ہے تمہاری آنکھوں پہ، تمہاری سماعت پر، ومن یخرج الحی، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ میں سے، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ میں سے، ومن یدبر الامر، کس کا ہے جو تدبیریں تم دیکھتے اور جگہ پھیلی ہوئی ہیں، فسیقولون اللہ، یہ خود کہیں گے اللہ، یہ انکار نہیں کر سکیں گے اس کا، یہ بتوں کے پوجنے والے تک بھی ان باتوں کا انکار نہیں کر سکیں گے، اللہ ہی ہے جو کر رہا ہے۔ ان لات، عزا اور منات کو تو اللہ سے قرب کا ذریعہ بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، کہ اللہ بڑے بڑے کاموں میں لگا ہوا ہے، ہمارے جو کاروباری کام ہیں، ہمارے جو، یہ تو ان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ شرک اس طرح کرتے تھے وہ تو جانتے تھے یہ سب کچھ، جو بھی تو اللہ کہہ رہا ہے پوچھو ان سے، اور کہہ رہا ہے وہ کہیں گے فسیقون اللہ، فقل افلا تتقون، تو جب جانتے ہو تو پھر اس سے ڈرتے نہیں، پھر اس کے شریک کیسے بنا لیتے ہو۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی تو ہے تمہارا اللہ، حق پر مبنی تمہارا معبود، فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پھر حق کے بعد بچا ہی کیا سوائے گمراہی کے، فماذا بعد الحق الا الضلال، دالین، بھٹک کے نہ رہ جائیں۔ تو حق کو جو چھوڑے گا بس ایک ہی دو رستے نہیں ہیں، حق ہے یا گمراہی۔ ایسا نہیں ہوتا حق بھی 5 طرح کا ہے، اور حق بھی 100 طرح کا ہے، اور حق بھی کئی طرح کے ہیں۔ حق بس وہ ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے جاری کر دیا، باقی گمراہی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر گمراہی کے علاوہ کیا حق کے بعد، فانا تصرفون، تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو، کہاں الٹے ہوئے جاتے ہو، جب پتہ بھی ہے یہ سب بات، جب جانتے ہو یہ سب باتیں اللہ کے بارے میں۔ کذالک، اسی طرح، حقت کلمت ربک، اللہ تعالیٰ کا جو کہنا تھا، جو فرمان تھا، جو کچھ اس کے بیانات تھے، وہ ثابت ہو کے رہے علی الذین، کن کے بارے میں، فسوقوا انہم لا یؤمنون، جو فسق میں مبتلا ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ہلکان نہ ہو کہ یہ بات مان کیوں نہیں رہے، یہ فسق میں مبتلا ہو چکے ہیں، سمجھ میں ان کے آ رہی ہے، یہ سمجھ بوجھ کے انکار کر رہے ہیں، آپ کے بیان کرنے میں کمی کوئی نہیں ہے، اللہ کے کلام میں کمی کوئی نہیں، یہ فسق میں جا پڑے، یہ اب ایمان کہاں سے لائیں گے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، ہدایت کی طلب ہے، ملے گی، ہدایت سے منہ موڑے گا، منہ موڑے گا، منہ موڑے گا، فسق میں پڑے گا، ہٹ دھرمی میں تالے لگا دے گا اللہ۔ تالے نتیجہ ہیں، تالوں کی وجہ سے ہدایت سے دور کوئی نہیں ہوتا کبھی بھی۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ہے کوئی تمہارے گڑے ہوئے شریکوں میں سے ایسا جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی اور دوبارہ بھی دہرا سکتا ہو اس کو۔ دیکھیں کیا لفظ آیا ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ہم جو کچھ بھی بناتے ہیں را مٹیریل سے بناتے ہیں، را مٹیریل سے، کیا کچھ تخلیق نہیں کر رہا انسان، یہ اللہ کے پیدا شدہ را مٹیریل سے۔ آپ سنتھیٹک بھی بناتے ہیں تو را مٹیریل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، فاطر السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، کچھ نہیں سے جس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے، فاطر اور بدیع ہے، الفاطر البدیع، یہی یہیں پر آ رہا ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ،
جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے شروعات سے اور دوبارہ بھی اس کا اعادہ اس کو دوبارہ بھی کر سکتا ہے کوئی تمہارے شریک؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ہے کوئی جو خلق کو شروع بھی کرے اور دوبارہ بھی؟ فأنا تؤفکون، تو پھر کہاں بہکائے جاتے ہو؟ بہکائے جاتے ہو کس کے بہکائے میں ہو پھر آخر؟ جب اللہ کا نبی یہ بتا رہا ہے، کھول کھول کے نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، پھر بھی نہیں مانتے تو کس کے بہکائے میں ہو؟ جانے کس کے بہکائے میں ہے انسان؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسا جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی، ان سے کہیے اللہ ہی تو ہے جو ہدایت دیتا ہے. قل اللہ یہدی للحق، حق کی جانب. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبعوا امن لا یہدی الا ان یہدی، تو پھر کیا وہ لوگ جو پھر ہدایت دیتا ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ لوگ جو ہدایت خود بھی نہیں پا سکتے جب تک ان کو ہدایت دی نہ جائے؟ تو کس کی اتباع ہونے چاہیے؟ وہ جو ہدایت دے رہا ہے سب کو، یا ان کی کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ان کو کچھ نہ بتایا جائے، ان کو کچھ پتہ نہ چلے، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ بالکل باطل بات. فما لکم کیف تحکمون، بڑے عاقل بڑے سردار بنے پھرتے ہو، یہ ہے تمہارا فیصلہ؟ ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ فما لکم کیف تحکمون، جانے کیا فیصلے کرتے پھرتے ہو؟ فیصلہ تو حق پہ مبنی ہوتا تو حق کی طرف لپکتے، حق کے پیچھے چلتے. اتنی ناحق بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم بڑے سمجھدار بڑے عقیل بڑے فطین ہیں. وما یتبعوا اکثرهم الا ظنا، ہرگز یہ پیچھے نہیں چلتے زیادہ تر ان میں کے سوائے کس کے؟ ظن کے، گمان کے. ابھی آپ پڑھ کر آئیں سورہ بنی اسرائیل کی، اسرا بھی کہتے ہیں، عشاء کی پہلی رکعت میں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ وہ آیت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جاری تھی جب وہ فتح مکہ پہ بت توڑتے جاتے تھے کعبے کے اندر اور باہر کے، اپنی چھڑی سے بت گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل برباد ہوا، اور باطل ہے ہی برباد ہونے کے لیے. وما یتبعوا اکثرهم الا ظنا، اس حق کے آگے جو بھی اس کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو اس سے مطابقت نہیں رکھتا وہ صرف حد سے حد ظن اور گمان ہے. ظن اور گمان، اندازہ ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان تو حق کے آگے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کچھ نہیں فائدہ دے سکتا حق کے آگے، فائدہ تو حق سے ہی مل سکتا ہے. اس گمان کا جب کوئی فائدہ ہوتا بھی جب حق موجود نہ ہوتا، کہ ہمیں تو صحیح بات پتہ نہیں تھی، جو بہتر لگی وہ اپنا لی. الحق ہمارے سامنے ہے قرآن. ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. کیا خوب جانتا ہے؟ کہ حق ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں، حق ہے اس کو چھوڑ کے گمان کے اٹکل پچو چلا رہے ہیں. یہ جانتا ہے اللہ کہ ان تک پہنچ بھی چکا. وما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ایک لفظ ہم پڑھ چکے پہلے. وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، ھذا القرآن یہ قرآن، ان یفترا، افترا جھوٹ ہم بھی کہتے ہیں، ان یفترا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا گڑھا ہوا نہیں ہو سکتا. یہ کسی نے نہیں گڑھا. ولیکن بلکہ صحیح بات کیا ہے؟ تصدیق الذی، یہ تو اللہ کی طرف سے اور تصدیق کر رہا ہے بین یدیہ، جو کچھ پہلے سے موجود ان کے ہاتھوں میں ہے. یہ قریش نہیں جانتے، جا کے اہل کتاب سے پوچھے کیا لکھا ہے تمہاری کتابوں میں؟ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ حق کیا ہے. جو کچھ تعریف سے بچ گیا، جو تعریف کر دی اس کی نشاندہی بھی یہ قرآن کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بات کیا ہے، رسول کون. ہر رسول اگلے کی منادی کر کے جاتا ہے. تورات اور انجیل کہہ کر گئے تھے آئے گا ایک سچا ہمارے بعد. وہ اس آخر میں کو ایسے پہچانتے تھے اہل کتاب جیسے مہجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو جو پہلے سے موجود ہے اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے کتاب. وہ تفصیل الکتاب، اب قرآن کس کتاب کی تفصیل کر رہا ہے؟ دیکھیے لفظ آ رہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کا گڑھا ہوا بہن نہیں، اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے. اور یہ قرآن
وتفصیل الکتابی لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ کتاب کی تفصیل کرنے والا ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی شان بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن تو کتاب ہے، یہ کس کتاب کی تفصیل کر رہا ہے جناب؟ یہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے، کتاب قرآن میں کئی دفعہ خاص طور پہ 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک پوری کتاب کے لیے جب کتاب لکھا ہوا ہے، ایک جب یہاں لکھا ہوا رہا ہے اس قرآن میں قانون اور حکمت ہے، قانون کو بھی عربی میں کتاب کہتے ہیں، تو اس قرآن میں تفصیل ہے سارے قانون کی، جو کچھ اب درکار ہے یہ اس کی تفصیل کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے رب العالمین کی طرف سے دیا گیا۔ یہ وہی الکتاب اور حکمہ ہے جس کی تعلیم دینے اللہ کے رسول آتے ہیں، وہ قانون بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیات کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات کتاب پڑھاتی ہیں تو کیا اس کتاب کا مطلب ہوتا ہے؟ قانون، کیونکہ آیات تو پہلے ہی قرآن میں موجود ہے، کتاب میں موجود ہے، تو اب جب کتاب دوبارہ لاتا ہے قرآن تو قانون کے لیے لاتا ہے۔ یہی کتاب سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو خط بھیجا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت ہی بابرکت بہت ہی عظیم کتاب آئی ہے، یعنی کہ سلیمان کا خط آیا ہے جس کی شروعات ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس ایک کتاب کریم لائی گئی ہے، بھیجی گئی ہے۔ کیا بھیجا گیا ہے؟ کیا قرآن بھیجا تھا سلیمان علیہ السلام نے؟ کوئی کتاب بھیجی تھی، ہدہد کے ذریعے خط بھیجا تھا، تو خط کو بھی کتاب کہتے ہیں، قانون کو بھی کتاب کہتے ہیں، اور پوری کتاب کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ یہاں پر کون سی کتاب ہے؟ جملہ بتا رہا ہے، یہ قرآن تفصیل کرنے والا ہے الکتاب کی، اس میں جو قانون ہے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ یہ ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں یہ گڑھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کیا شان کی آیت ہے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، رہتے مسلمانوں کے لیے۔ یہ کہتے ہیں جواب میں یہ تو گڑھا ہوا ہے، گڑھ لیا ہے اس نے خود۔ کبھی کہتے تھے جادو کے اثر میں، اعاذ باللہ، کبھی کہتے تھے کسی سے پڑھ سیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں یہ افطرا ہے، گڑھا ہوا ہے۔ قل، تو کہیے ان سے فاتو بصورت مثلی، تم ذرا بڑے زبان دان ہو، بڑے ترم خان ہو، ایک صورت تم بھی بنا کے لاؤ جیسی۔ کیا 1450 سال سے جگمگا رہا ہے، میں آپ سے عرض کر چکا، اس وقت بھی لاکھوں جدی پشتی عربی بولنے والے کرسچن موجود ہیں۔ عربی جارڈن میں، فلسطین میں، لبنان میں، مصر میں، سیریا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے عربی بولنے والے، برابر کے عربی بولنے والے، ایمان نہ لائے، موجود ہیں آج بھی۔ کیا لکھا کہہ رہا ہے قرآن؟ ام یقولون افترا قل فاتوا بصورت مثلی ودعوا، صرف یہ نہیں لے آؤ اور دعوت دو، اکیلے نہیں کر سکتے نا، کوئی بات نہیں، ودعوا من استطعتم من دون اللہ، جس کو چاہے اللہ کے علاوہ ساتھ ملا لو، اپنے جس کو چاہے دنیا میں ساتھ ملا لو، ان کنتم صادقین، ایک صورت لاؤ جیسی اگر تم سچے ہو تو۔ جذباتی نعرہ نہیں لگایا قرآن نے، 1450 سال لائبریریاں دنیا کی بھری ہوئی ہیں، کسی کا کہاوا چلتا ہی نہیں 50 سال سے زیادہ۔ آئنسٹائن کا کہاوا نہیں چلا 50 سال سے زیادہ، اس کی جو صحیح باتیں ہیں سرآنکھوں پہ سائنس پیچھے چل رہی ہے، اس کے ریجیکٹڈ کام، آئنسٹائن کے ریجیکٹڈ کام سے لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، جو رد کر دیا گیا، جو ٹھیک مانا گیا وہ ٹھیک مانا گیا، وہ جگمگا رہا ہے۔ چلتی ہی نہیں ہے انسان کی 50 سال سے زیادہ، علم کی مروجہ دنیا میں ایڈیشن چاہیے، دوبارہ چاہیے، کرٹیسزم آ جاتی ہے، رد کر دیا جاتا ہے، یہ حال ہے۔ اس علم کے بارے میں ذرا ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا کرو جس کو چاہے ساتھ میں لا لو، ایک صورت لے آؤ، سارا لانے کی ضرورت نہیں۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تأویلہ، لیکن ہوا کیا ہے در حقیقت؟ یہ گڑھ رہے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، دراصل یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کا علم اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، ان کا علم اس کو احاطے میں لے ہی نہیں پا رہا، ان کا بس ہی نہیں چل رہا کہ آخر جواب دیں تو کیا دیں، ہر بات ٹھیک، حق پر مبنی۔ اگر اخلاقیات بیان ہو رہی ہے تو شاندار، کوئی علم بتا جا رہا ہے تو شاندار، نشانیاں گنوائی جا رہی ہیں تو کیا کہنے، کچھ تاریخ کی مثال لائی جا رہی تو بے مثال، عبرت دلائی جا رہی ہے تو ناقابل تردید۔ ان کا بس نہیں چل رہا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کو اپنے علم سے احاطہ نہیں لے سکے، ولما یاتہم تأویلہ، نہ ہی ابھی تک انہوں نے ہر چیز کی تعویل دیکھی ہے۔ کیا تعویل ہے جو دنیا میں نہیں؟ تعویل کا مطلب مصداق، کوئی بات کہنا اور اس کا نمونہ سامنے پیش کر دینا۔ کیا تعویل اس دنیا میں پیش نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول بھی؟ قیامت وہ دکھا نہیں سکتے تھے، وہ تو قیامت بھی نظر آئے گی۔ اللہ کو وہ دکھا نہیں سکتے تھے تو اللہ تو قیامت بھی پتہ چلے گا۔ فرشتے دکھانے کی ان سے فرمائش کی تھی، وہ نہیں دکھانے تھے انہوں نے، تو ان چیزوں کے مصداق نظر نہیں آنے۔
یہ تو اللہ نے مثالیں دے کے ہی سمجھانا ہے آخرت کے بارے میں. باقی دنیا کی باتیں بتاؤ, نشانیوں میں سے کیا پوچھنا چاہتے ہو, لیکن یہ کس کے در پہ تھے؟ ہمیں تو وہ دکھاؤ جو تم غیب کی باتیں کرتے ہو, وہ دکھاؤ اپنی آنکھوں کے ساتھ. ہمارے دادا کو واپس لا کے دکھاؤ. ان کی یہ فرمائشیں تھیں, بجائے یہ غور کرتے کہ تم پہلے کیسے بنے ویسے ہی تمہیں دوبارہ بنایا جائے گا. کذالک کذب الذین من قبلہم, یہ پہلی دفعہ رویہ نہیں اپنایا جھٹلانے کا انہوں نے. ان سے پہلے والی بھی ایسے ہی کٹ حجتیوں سے جھٹلاتے رہے اپنے انبیاء کو. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, نظر دوڑا لو کہ ایسے ظلم کرنے والوں کی پھر عاقبت کیا ہوتی ہے. ان رستوں سے گزرتے ہو جن میں تمہیں عاد اور ثمود کی قوموں کے گھنڈرات نظر آتے ہیں. انہی رستوں میں سفر کرتے تھے قریش. ان کے قافلوں کے رستے میں تھے سارے کھنڈر. جب جاتے تھے تو ذرا دیکھو تو صحیح, یہ بستیاں ایسی نہیں الٹی گئیں. انہوں نے اپنے رسولوں کا, اللہ کی توحید کا, آخرت کا انکار کیا تھا. تم بھی کر رہے ہو, تمہارا انجام ان سے مختلف ہونے کا نہیں. آخری آیت آ گئی آج کی. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ, اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور لے بھی آئیں گے. کس پر بھی جو آپ پیش کر رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ, اور ایسے بھی ہیں بھی جو ایمان نہیں بھی لانے کے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, تو آپ پریشان نہ ہو, اللہ خوب جانتا ہے ان فسادیوں کو. فسادی اس لیے کہ اگر دلیل میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے, وہ ڈسکاؤنٹ دیتا, وہ آئندہ بھی دے گا. کوئی کہے گا مجھ تک پیغام نہیں پہنچا, اللہ جانے ڈسکاؤنٹ جانے. کوئی کہے گا میں تو سن نہیں سکتا تھا, سمجھ نہیں سکتا تھا, اللہ جانے ڈسکاؤنٹ جانے. تو وہ تو ہے, لیکن اللہ ان کو کیا قرار دے رہا ہے, سمجھ کے پوری بات پہنچ گئی, سمجھ گئے, پھر بھی نہیں مان رہے, تو ان کو کیا کہہ رہا ہے اللہ, مفسد. آپ نے پیغام پورا پہنچا دیا, اے نبی آپ پریشان نہ ہوں. اب کچھ مانیں گے آپ خوش ہوں گے, جو نہیں مانیں گے آپ رنجیدہ خاطر ہوں گے, آپ نہ ہوں. بار بار قرآن کہے گا اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں نہ ڈالیں ان کے غم میں. اللہ جانتا ہے, اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت آنے دے گا. طلب ہوگی تو ملے گی, نہیں ہوگی تو نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل مرنا ہے, فرعون کے سامنے فرعون کو مرنا ہے, فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. یہ طلب نہیں ہے تو پھر کیسے پہنچ جائے گا, یہ قانون اللہ کا. تو اللہ خوب جانتا ہے, آپ بس پہنچا دیجئے, آپ کا کام ہے پہنچا دینا. ہم تک پہنچ گیا ہے, اللہ ہمیں اس سے وابستگی دے, زیادہ میں زیادہ مکمل اخلاص پر مبنی ہمیں دے, ہمارے عمل میں لے آئے, ہم سے ہمارے گھروں میں یہ منتقل ہو, ہمارے اطراف میں منتقل ہو. اللہ تعالیٰ کرے, میری دل سے دعا یقین مانیں, آپ اللہ جانتا ہے میں جو دعا کر رہا ہوں سب کے لیے, کہ ہم یہ محفل ہماری وہ وقت آئے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا وہاں محفلیں جمیں گی دوستوں کی, یہ آمنے سامنے کرسی لگا کے بیٹھا کریں گے اور تکیے لگے ہوں گے ان کے, اور وہاں ان کی محفلوں میں بات ہوا کرے گی, دیکھا ہم نے بات مان لی تھی. یہ محفلیں, یہ گفتگو وہاں ہوں گی. اللہ کرے یہ محفلیں لگ جائیں وہاں پر, اس سے بڑی خوش قسمتی دنیا میں کیا ہوگی. اللہ ہمیں توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.